آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے حالات بھی بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. غزہ اور لبنان پر اسرائیل کا ظلم جاری ہے. اسرائیل جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے, جنگ نہیں لڑ رہا. لبنان کے اوپر جب سے اس نے زمینی حملہ کیا ہے اس کے 5 ڈویژن نے اٹیک کیا ہے, جن کی تعداد تقریباً فوجیوں کی 70 سے 80 ہزار ہے. اور آج تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے لبنان بارڈر کے اوپر وہ مار کھا رہے ہیں, برے طریقے سے ان کو مار پڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جنگی جرائم کا ارتکاب کر سکتا ہے, اس کی فوج لڑ نہیں سکتی. لبنان میں اس کے خلاف کوئی حکومت نہیں لڑ رہی, ایک موومنٹ اور ریزسٹنس لڑ رہی ہے, اور برے طریقے سے مار رہے ہیں ان کو جواباً. کل تو انہوں نے اسرائیل کے اندر اسرائیلی ٹینکوں کو مارا ہے. فیصلہ زمین پر ہوگا, اور اسرائیل کبھی نہیں جیت سکتا, کبھی نہیں جیت سکتا اسرائیل ریزسٹنس سے. اللہ کے وعدے بھی ہیں, ظلم کر سکتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جہان اسلام نظارہ گر بنا ہوا ہے, تماشا دیکھ رہا ہے. اسرائیل جو خون کی ہولی کھیل رہا ہے, شہروں پر مار رہا ہے, اسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے. رات کو اسرائیل نے ایران پر بھی حملہ کیا, جس میں اس کو بدترین شکست اور ناکامی ہوئی. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اسرائیل کی جو کھوکھلا پن ہے سامنے ہو گیا ہے, کہ اسرائیل کوئی بہت بڑی طاقت نہیں ہے. وہ ملک جس کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہو, جس کے پاس ایک ملک ہو, اس کے ساتھ اسرائیل نہیں لڑ سکتا. اس کا پرائم منسٹر, اس کا وزیر دفاع سارے بنکرز میں چھپے ہوئے تھے رات کو, اور اٹیک کر رہے تھے, اور ان کا اٹیک ناکام ہوا, برے طریقے سے ناکام ہوا. اور یہ خوشی کی بات ہے, سب سے پہلے اس کی مذمت سعودی عرب نے کی اور مسلمان ممالک نے کی. اس میں اسرائیل کو فوجی شکست بھی اور سیاسی شکست بھی ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی اس کی بھرپور مذمت کی ہے. تو یہاں سے ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ اسرائیل کے بارے میں جو بڑا مشہور تھا کہ بڑی طاقت ہے, 1 سال سے غزہ میں گیا تھا حماس کو ختم کرنے کے لیے, ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے, اپنے قیدی چھڑانے کے لیے, نہیں چھڑا سکا. آج جب میں آ رہا تھا, غزہ سے اسرائیل کے جو مقبوضہ علاقے ہیں ان پر اٹیک کیا غزہ سے قسام بریگیڈ نے. کل رات تک حزب اللہ نے 45 حملے کیے اسرائیل کے اوپر, اور آج صبح سے بھی حملے جاری ہیں جو بھی سابقہ ہیں. تو یہ جنگ جو ہے وہاں جو لڑی جا رہی ہے, صرف لبنان اور غزہ کی جنگ نہیں لڑی جا رہی, یہ پورے ویسٹرن ایشیا کی اور جہان اسلام کی جنگ لڑی جا رہی ہے. انہوں نے اسرائیل کو روک لیا ہوا ہے. اگر گریٹر یا بگیسٹ اسرائیل بنتا تو مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کرتا, اس سارے ریجن کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا. لہذا ہمیں, اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ, امت اسلامی امہ کے ساتھ, دین اور اسلام کے ساتھ بھی مخلص ہیں, ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے. خالی وہ لبنان کی جنگ نہیں لڑ رہے. اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے یونائیٹڈ نیشن میں بھی کہا, بعد میں بھی کہا کہ ہم ایک ماڈرن مڈل ایسٹ بنا رہے ہیں بڑا, جس کے اندر اسرائیل نیل سے فرات نہیں, مکہ اور مدینہ تک بھی اپنے آپ کو لے کے جائے گا. ریٹرن ٹو مکہ ایک ڈینس ایوی لپکن کی کتاب ہے جو اسرائیلی یہودی ہے, امریکن اسرائیلی یہودی ہے, اس نے کتاب لکھی ہے, وہ پڑھنے والی ہے, ریٹرن ٹو مکہ. اس کو پڑھیں, دیکھیں گے ان کے اہداف کیا ہیں, ان کے عزائم کیا ہیں. الحمدللہ وہاں پر مٹھی پر لوگ ان کو شکست دے رہے ہیں. اگر حزب اللہ اور حماس کے لوگ اسرائیل کو روک سکتے ہیں, شکست دے سکتے ہیں, اس کے عزائم کو ناکام بنا سکتے ہیں, اگر امت مسلمہ اور اسلامی ممالک کھڑے ہو جائیں تو کیا اسرائیل باقی رہ سکتا ہے؟ کبھی اسرائیل باقی نہیں رہ سکتا اس خطے کے اندر. یہ خالی اسرائیل کی شکست نہیں, امریکہ کی شکست بھی ہے. جو اسلحہ ہے, جو کچھ امریکہ دے رہا ہے, برطانیہ دے رہا ہے, فرانس دے رہا ہے, جرمنی دے رہا ہے, سارے دے رہے ہیں اس کو. اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے مقابلے میں ناکام ہے. ایئر ڈیفنس سسٹم تاد آ گیا, ابھی بھی رات بھی انہوں نے تل ابیب پر اٹیک کیا حزب اللہ نے, ان کے فوجی اڈوں کے اوپر, نہیں روک پا رہے, حیفا پر ہو رہے ہیں. لہٰذا یہ سب کچھ روب اور دبدبے سے چلاتے ہیں. بھی بڑا طاقتور ہے, پاگل ہے, بچوں ان سے روب اور ہیبت کے ساتھ نا لوگوں کو ڈرا کے, ان کا خوف ختم ہو چکا ہے. اگر 5 ڈو جو اسرائیل کے لبنان پر حملہ ور ہیں, ان کے مقابلے میں چند 100 لوگ لڑ رہے ہیں اپنی حکمت عملی کے تحت. وہ اپنی پوری طاقت استعمال
نہیں کر رہے. اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے وعدے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, اللہ کی حزب, اللہ کی جماعت جو اللہ کا نام لے کے اٹھتے ہیں وہ غالب آئیں گے. اور اسرائیل حزب الشیطان ہے. تو حزب الشیطان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ, شیطان کی جو پارٹی ہے اس نے ہارنا ہی ہارنا ہے. قرآن میں ہے ہار ان کا مقدر ہے. شرط کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں صاحبان ایمان اٹھیں. اور آج ایمان کی طاقت اور جذبہ شہادت جیت رہا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ہم دیکھ رہے ہیں یہ ان کا اپنے ٹینکوں پر, توپوں پر, جہازوں پر, پتہ نہیں بمبوں پر کس پر بھروسہ ہے, اور ان کا مومن ہے اپنے ایمان پر بھروسہ ہے, اپنے اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ پر توکل ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ سارے رسوا ہوں گے, شکست کھائیں گے, اور خوبصورت دنیا وجود میں آئے گی. سوال ہے تو کر سکتے ہیں. آپ نے بارہ چنار سے متعلق گفتگو میں کہا کہ تکفیر ٹک ٹاکر گروپ ہے. ٹک ٹاکر کون سے گروپ ہے؟ یہ وہاں پر تکفیری ٹک ٹاکر گروپ ہیں جو لڑاتے ہیں لوگوں کو آپس میں. وہاں سوشل میڈیا سے شروع کرتے ہیں اور اس کو لڑائی شروع کرا دیتے ہیں. چند لوگ ہیں, اگر ان کو پکڑ لیا جائے فوراً جنگ بند ہو جائے, کچھ بھی نہیں ہوگا, وہاں پر فتنے ختم ہو جائیں گے. ہم نے کہا ہے انشاءاللہ العزیز اگر انہوں نے نہیں سنا تو ہم دوستوں کو بلائیں گے بیٹھ کے, تو ہم اس میں آگے تک جائیں گے جہاں تک جانا ممکن ہے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. بھئی دیکھیں میں اس سے پہلے علی امین صاحب سے تقریباً 2 دفعہ مل چکا ہوں اس مسئلے پر, بات کر چکا ہوں ٹیلی فون پہ اس مسئلے پر. اور آج بھی میں نے بعض پی ٹی اے کے دوستوں سے کہا ہے, رات بھی کہا ہے کہ آپ ان تک بات پہنچا دیں. اور اگر کہیں پھر ہمیں گلہ نہ کرنا, ہم اپنے لوگوں کے لیے, ہمارے مظلوموں کی جان مال اور ناموس ہمارے لیے بہت اہم ہے. پاکستان کے مظلوموں کی جان مال ہمارے لیے بہت اہم ہے, ان کی ناموس بہت اہم ہے ہمارے لیے. لہٰذا ہمارے لیے یہ ریڈ لائن ہے. ہمارا عہد اپنے مظلوموں کے ساتھ ہے, کسی حاکم کے ساتھ نہیں ہے, کسی حکمران کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں میں تو صرف بیان کی حد تک بات کرتا کہ بیان دیا ہے انہوں نے. دیکھیں وہ بھی رسمی طور پر وزارت خارجہ کا بیان آ گیا انٹرنیشنلی, اور اس طرح سے نا سعودی عرب نے بھی بیان دیا ہے, تو انہوں نے بھی دے دیا ہے, ٹھیک ہے, تو یو اے ای نے بھی دیا ہے, قطر نے بھی دیا ہے, سب نے دیا ہے. یہاں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ نفاق ہے, منافقت ہے. اگر پاکستان کے عوام کے دل سے کوئی پوچھے نا, یہ یقین کریں اگر آج موقع ملے تو پاکستان کے عوام کی اکثریت اسرائیل سے لڑنے کے لیے چلی جائے گی. لیکن حکمران آپ کو معلوم ہے کہ جو اپنے آپ کو امریکہ کا کیا اس سے کہتے ہیں کہ امریکہ کے رحم و کرم پر سمجھتے ہیں, اور اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کے بغیر وینٹیلیٹر پر ہے, اپنے آپ کو امریکہ کے بیکاری سمجھتے ہیں. ان سے اگر یہ ایک بیان بھی دے دے تو بڑی بات ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ڈگنیٹی ختم ہو جائے, عزت نفس ختم ہو جائے, انسانی کرامت لوگوں میں ختم ہو جائے, پھر بدترین غلامی کا توق بھی گلے میں ڈال کر عزت محسوس کرتے ہیں. اور بڑا جس کے غلام ہوتے ہیں وہ ٹھڈا بھی مارے, گالی بھی دینا, کہتے ہیں انہوں نے توجہ کی ہماری طرف. ماشاءاللہ آج انہوں نے ہماری طرف توجہ کی اور ہمیں ایک ماں بہن کی گالی بھی دی ہے ساتھ.